بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین، یعنی آسمان و زمین کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا ہے، نیا پیدا فرمانے والا۔ بدعت نو وجود چیز، بدعت نو وجود، استغفر اللہ، یہ صلاۃ السلام یہ روافض سے دیا گیا ہے۔ تاریخ الخلفاء میں سیوطی نے لکھا ہے، اور میں نے بھی احسن التسلیم میں حوالہ دیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا شیعہ، اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے لوگوں کا اذان سے پہلے پڑھو الصلاۃ والسلام علی الطاہر المطہر۔ سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب جب آیا اس بدعت کو ختم کرنا تھا تو اس نے کہا پڑھنے ہیں تو نبی پر پڑھو نا، گویا بنیاد رافضی نے رکھی ہے، اور یوں صلاۃ والسلام دنیا میں 600 ہجری کے بعد شروع ہوا ہے۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والے آسمان و زمین کو، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ چاہے فیصلہ کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پس بے شک وہ کہہ دیتا ہے اس سے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، دیر نہیں لگتی، تو اس کی اولاد کی کیا ضرورت۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہنے لگے وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، لولا يكلمنا اللہ، کیوں بات نہیں کرتے ہم سے اللہ، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہماری نشانی جیسے ہم مانگتے ہیں۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اس طرح کہنے لگے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان جیسی باتیں، تشابہت قلوبهم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم خوب سمجھاتے ہیں آیتیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہو۔ بینا، خوب بیان کرتے ہیں، خوب بیان کا نتیجہ یہ کہ سب کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شبہات ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ تو تسلی چاہیے نا، اللہ اللہ، حضرت پر شبہ ہو رہے ہیں، آپ جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں، آپ کبھی ایک حکم سناتے کبھی دوسرا حکم سناتے ہیں، آپ حرم سے کیوں نکالے گئے ہیں، یہ شبہات دے گئے، تسلی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا مومنین کے لیے، ڈر سنانے والا کافرین و مشرکین کے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں، یہ شبہات کرنے والے جہنمی، ان کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ پھر بات سن لو، لَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخ جانے والوں کا نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ کیوں گئے، کیوں؟ آپ کے ذمہ تو تبلیغ ہے، اور جنت لے جانا اور جہنم لے جانا یہ تیرے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں۔ سوال دو وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو نبی کے اختیار میں ہو اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت نہیں دی، تو اختیار تو نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یا یہ کہ معاذ اللہ نبی نے تبلیغ نبوت میں کوتاہی فرمائی، ایسا بھی نہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں ہے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارا، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ تابع ہو جائے ان کے دین کے۔ قل آپ فرماؤ ان ھدی اللہ هو الہدی، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ساتھ دے دیا ان کی خواہشات کا، پہلا ترجمہ ہے اگر آپ نے ساتھ دیا ان کی خواہشات کا۔ ہمارے استاد مولانا ادریس سے میرٹھی، سابق شیخ التفسیر بنوری ٹاؤن اور صدر الوفاق، وفاق المدارس العربیہ کل پاکستان کے صدر، تفسیر اور ادب کے بہترین استاد تھے۔ بنوری ٹاؤن میں مسلم پڑھاتے تھے، لیکن جلالین اور حماسہ جیسے مدرس جیسے وہ تھے آسمان و زمین نے نہیں دیکھا ہوگا۔ سیوطی اور محلی سے اور حماسی اور مورخی سے ان کا علم بہت زیادہ تھا، اصلاً ادب و تفسیر کے استاد تھے۔ سن لو وہ کیا کہتے تھے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
اور اگر آپ پرواہ کرنے لگے ان کے خواہشات کی، پرواہ بھی نہ کریں، اتباع تو چھوڑو، نبی کیا اتباع کرے گا، پرواہ نہ کرے. بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کو علم نبوت. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست نہ چھڑانے والا، مدد کرنے والا. آیت میں اشارہ ہے کہ جو اہل حق اہل باطل کا اتباع کر لے بطلان میں، اللہ دنیا میں اس کو رسوا کر دے. یاد رکھ. وفي الآية دليل بين بأن أهل الحق إذا اتبعوا أهل الهوى يذللون قبل موتهم، مرنے سے پہلے ذلیل ہو جائے. الذين آتيناهم الكتاب، وہ لوگ جن کو ہم دے چکے ہیں کتاب، يتلونه حق تلاوته، وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنا چاہیے. اولئک یؤمنون بہ، یہ واقعی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ، جو کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تباہ ہوں گے. آیت یا تو ان یہود و نصارا کے بارے میں ہے جو اپنی آسمانی کتابیں پڑھ کر اسلام لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا. یا آیت منقبت میں آئی ہے صحابہ کرام کی. پہلی تسلی دی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ آپ رسول برحق ہے. دوسری تسلی دی کہ آپ کی جماعت برحق ہے، جو آپ کے ساتھ ہے یہ برحق ہے. ربط الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حدیث شریف میں ہے حق کے تلاوت اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جائے. یعنی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ اور